وہ درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے درخواست کی پیروی نہ کرنے کا بتایا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران بھی یہاں پہ موجود تھے، سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی یہاں پہ موجود تھے، ان کے وکیل بھی یہاں پہ موجود تھے، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیہ نقوی، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھی۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی، چیف جسٹس نے استفسار کیا، الیکشن کمیشن کا نظر ثانی دائر کرنے پر معافی نامہ کدھر ہے؟ چیف جسٹس نے ڈی جی لاء الیکشن کمیشن کو ٹوک دیا، کہا آپ کو اپنے وکیل پر اعتماد نہیں جو بول رہے ہیں۔ ڈی جی لاء الیکشن کمیشن نے اس پہ معذرت کر لی اور ایسے میں چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں۔ 12 مئی کو پاکستانی سیاست میں نئی چیز کنٹینرز متعارف ہوئی، چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے۔ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت اب 1 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ یہ سماعت ہوئی جسے اب 1 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا پاکستان میں حکم اوپر سے آتا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اوپر سے حکم آنے کا مطلب نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے۔ تو آج جب دوران سماعت چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، انہوں نے کہا کہ حکم اوپر سے آتا ہے اور اوپر سے حکم کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عدالت ضرور آئے مگر عدالت کو استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ معاف کرنا یا نہ کرنا اختیار تو ہے، مگر پہلے معافی مانگے تو صحیح اور پہلے سچ کو تسلیم کریں، اعتراف جرم تو کریں اگر جرم ہوا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ وہ صاحب کدھر ہیں جن کو جمہوریت چاہیے تھی؟ وہ کینیڈا سے پاکستان کیوں نہیں آئے؟ چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا۔ آپ جتھے بازی کے رجحان کو آج بھی فروغ دے رہے ہیں اور چیف جسٹس کی جانب سے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اگر دھرنا کے اس فیصلے پر عمل درآمد چاہتا ہے تو اپنے متعلقہ حصے کا فیصلہ پڑھ کر سنائے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے متعلقہ پیراگراف پڑھ دیا جس پہ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر عمل درآمد کہاں ہوا وہ بتائیں، اسے ریکارڈ کا حصہ بنائیں۔ اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے 1 نومبر تک اب اس کی سماعت کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی اور چیف جسٹس کی جانب سے دوران سماعت کچھ ریمارکس بھی دیے گئے اور ان کی جانب سے کچھ سوالات بھی کیے گئے جس کے جواب دیے گئے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کیا اور کہا کہ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں، یا تو آپ کہیں دھرنے والوں کے ساتھ معاہدے پر جس کے دستخط تھے ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، یا تو بتائیں نہ کہ ہم نے فیصلے کی فلاں باتوں پر عمل کر لیا ہے۔ 12 مئی کو پاکستانی سیاست میں نئی چیز کنٹینرز متعارف ہوئی۔ ایم کیو ایم آج یہاں ہمارے سامنے آئی ہی نہیں۔ ایم کیو ایم کے ایک وزیر تھے، آج ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کیا، بتائیں فنڈز کے ذرائع بارے آپ نے کیا عمل کیا؟ آپ نے پاکستان کے قانون کو کاسمیٹک کہا، سیاسی جماعتوں کے ذرائع آمدن کے بارے میں کیا عمل درآمد ہوا؟ اس کی بھی تفصیلات دی جائیں۔ کیا دھرنا مظاہرین کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا؟ ان کی جانب سے یہ بھی سوال کیا گیا ہے اور اب اگلی سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آج سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی ہے اور دوران سماعت چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ وہ صاحب کدھر ہیں جن کو جمہوریت چاہیے تھی؟ وہ کینیڈا سے پاکستان کیوں نہیں آئے؟ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ جتھے بازی کے رجحان کو آج بھی فروغ دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ بھی کیا اور اب آئندہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ 1 نومبر تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کے ساتھ مکالمہ بھی کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس پر عمل درآمد کہاں ہوا ہے وہ بتائیں، اسے ریکارڈ کا حصہ بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ 12 مئی کو پاکستانی سیاست میں نئی چیز کنٹینرز متعارف ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ 1 نومبر تک یہ سماعت ملتوی کی جاتی ہے۔ اب 1 نومبر کو دوبارہ سے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ ایسے میں چیف جسٹس کی جانب سے اٹارنی جنرل سے مکالمہ بھی ہوا ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس پر عمل درآمد ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کر رہا تھا اور اس سے پہلے ہی آپ کو بتائیں کہ فریقین نے نظر ثانی درخواستیں بھی واپس لے لی تھی۔ پیمرا اور انٹیلیجنس بیورو کے بعد اب وفاق نے بھی نظر ثانی درخواست واپس لینے کا
فیصلہ کیا ہے جس کی تصدیق اٹارنی جنرل نے کر دی ہے۔ دوران سماعت آج جو ہوا اس کا احوال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا کہ وفاق اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ اس میں چیف جسٹس نے پوچھا کہ اب کیوں کیس واپس لینا چاہتے ہیں؟ پہلے کہا گیا فیصلے میں غلطیاں ہیں، اب واپس لینے کی وجوہات تو بتائی جائیں۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی تھی اس وقت حکومت اور تھی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے تحریری درخواست کیوں دائر نہیں کی؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ میں اپنا بیان دے رہا ہوں۔ دوران سماعت پیمرا کے وکیل نے بھی عدالت کو بتایا کہ میں بھی اپنی نظر ثانی اپیل واپس لے رہا ہوں۔ اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کس کی ہدایت پر واپس لی جا رہی ہے؟ تو یہ مکالمہ ہوا ہے چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل کے دوران، اور سماعت کے دوران پی ٹی آئی نے بھی درخواست واپس لینے کی استدعا کی، اور وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی درخواست کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ اب اس سماعت کو 1 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اس سب پہ بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عادل، بتائیے گا آج کی سماعت کا احوال، اور اب 1 نومبر تک یہ ملتوی کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب وفاق نے بھی نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بالکل عادل، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شبیہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شبیہ، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اب پیمرا اور انٹیلیجنس بیورو کے بعد وفاق نے بھی نظر ثانی درخواست واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اٹارنی جنرل نے اس کی تصدیق بھی کر لیا ہے، اس پہ چیف جسٹس کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے؟ شبیہ، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، شبیہ سے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غالباً شبیہ جہاں پہ موجود ہیں خاصا شور ہے وہاں پہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آج فیض آباد دھرنا کیس پر جو سماعت ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ جس نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اس سے پہلے ہی فریقین نے نظر ثانی درخواستیں واپس لے لی تھی۔ شبیہ، آپ تک آواز آ رہی ہے تو آپ بتائیے گا اس سماعت کا احوال آپ بتا رہی تھی، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو درخواستیں واپس لی گئی ہیں اور اٹارنی جنرل نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے، چیف جسٹس کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے اس پہ؟ جی بالکل، فیض آباد دھرنا کیس کی جو نظر ثانی کی درخواست پہ سماعت ہے آج، وہ یہ 3 رکنی بینچ نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا کہ پیمرا کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے اور آئی بی کی جانب سے جو ہے نظر ثانی کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی، لیکن اس کے بعد آج کے دن جب سماعت شروع ہونے کا وقت آیا تو ہم نے اس پر دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ اس درخواست کی جو ہے پیروی نہیں کرنا چاہتے، جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب کارروائی شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے کہا کہ جو درخواستیں جو ہیں وہ کسی وجہ سے واپس لی جا رہی ہیں، جس پہ جو پاکستان تحریک انصاف ان کے وکیل نے کہا کہ میں ہدایات کی روشنی میں جو ہے درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، جبکہ شیخ رشید کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ان کے جو وکیل ہیں امان اللہ قمرانی وہ جو ہیں وزیر بن چکے ہیں، تو جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر وہ وزیر بن چکے ہیں تو ان کو اپنا متبادل وکیل دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو اعجاز الحق کے وکیل تھے ان کا بھی چیف جسٹس نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی یا آپ دھرنے کی حمایت نہیں کر رہے، آپ کا جو بھی بیان حلفی ہے اس کو بتائیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پیمرا کی جانب سے بھی جو ہے جب ان کے وکیل پیش ہوئے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اور پیمرا جو ہے وہ کس بات پر اپسٹ ہے، تاہم پوری طرح موقع دیا گیا وکلاء کو، فریقین کے وکلاء کو بولنے کا۔ اس کے بعد ایم کیو ایم کی جانب کے جو وکیل ہیں عرفان قادر وہ اب موجود نہیں تھے، جس کو نہ صرف چیف جسٹس نے مینشن کیا بلکہ اس کے ساتھ ان کو نوٹس بھی کیا گیا ہے کہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں نہیں سنا گیا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں، ہمیں تو لگا تھا کہ فیصلے میں کچھ غلطیاں ہیں اس لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اب سب جو ہیں وہ اپنی درخواستیں واپس لے رہے ہیں، تاہم 27 اکتوبر تک جو ہے فریقین کے جو وکلاء ہیں ان کو اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے کا کہا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 1 نومبر کو جو ہے سماعت 1 نومبر تک ملتوی کی گئی ہے، 1 نومبر کو جو ہے پھر اس کیس کی سماعت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ شبیہ نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، سماعت کا احوال بتا رہی تھی۔ ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عادل صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی عادل صاحب، سن پا رہے ہیں آپ؟
जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठीक है आदिल साहब, ये आज क्या हुआ है? पेमरा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद विफाक ने भी नजर सानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया है। अटॉर्नी जनरल ने तस्दीक कर दिया है। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि कहा गया था कि फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब फैसले में गलतियां खत्म हो गई हैं। देखें, जिस दिन काजी फाइज ईसा ने ये फैसला दिया था उस वक्त चीफ जस्टिस कोई और थे, तो इसलिए जो तमाम इदारों का ख्याल था, और यकीनी तौर पर जैसे आज काजी फाइज ईसा ने कहा कि हुक्म के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बताएं कि किसकी तरफ से हुक्म आया है, तो उस वक्त हालात कुछ और थे। अब चूंकि काजी फाइज ईसा खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो अब वो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने ये सारी नजरसानी की दरख्वास्त लगाई। 4 साल तक तो किसी चीफ जस्टिस ने इतनी जरूरत नहीं कर सके कि वो इसकी नजरसानी की दरख्वास्त लगाते, क्योंकि ये जो फैसला है, इस फैसले के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके असरात बड़े दूर तक मुरतब होने थे। तो आज जो काजी फाइज ईसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें उन्होंने बराह रास्त तो बहुत सारी चीजों को इनडायरेक्टली अपने रिमार्क्स में कहा है, लेकिन डायरेक्टली किसी को टारगेट नहीं किया और बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने किया है। लेकिन उसमें जो एक बात जो उन्होंने कही है कि अगर कोई जुर्म किसी ने किया है तो उसको माफी मांगनी चाहिए, और उसमें उन्होंने कुरानी आयात का हवाला भी दिया। तो अब एक तरफ जहाँ पे सारी जो इदारे हैं उन्होंने अपनी नजरसानी की दरखास्तें वापस ले ली हैं, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब ने उनको जो 27 अक्टूबर को तहरीरी जवाब उनसे मांगा है। मामला जो है, मुझे लगता है कि काजी साहब अब चूंकि देख रहे हैं कि इसको इस केस की जो है बराह रास्त हियरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ये मामला जो है अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना है। अब देखते हैं कि यकम को जब 27 तारीख को तमाम इदारे अपने जो जवाब इस हवाले से जमा करा देंगे कि उनको, तो उसके बाद यकम को जो हियरिंग है उसको यकीनी तौर पर काजी फाइज ईसा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो फैसले के हवाले से है वो मान सकते हैं कि जिन इदारों ने। अच्छा दिल, अब सवाल ये भी है कि जब नजरसानी दरख्वास्त ही वापस लेने का फैसला कर लिया गया है, अब तहरीरी जवाब भी ये लोग जमा करवा देते हैं, तो फिर क्या हैसियत रहती है और उस समात में हम क्या देख रहे हैं इस केस के हवाले से? देखिए, नजरसानी तो एक जो मुतासरा जो भी फरीक है ये उनकी दरखास्त थी कि हम ये फैसला जो है उनको सुने बगैर, जिसको जैसे काजी साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि उन्हें सुने बगैर फैसला लिखा गया, लेकिन जो काजी फाइज ईसा ने बतौर जज जो फैसला दिया वो फैसला तो बरकरार है। अब उस फैसले के ऊपर जो डायरेक्शन दी है अदालत उज़्मा ने, वो डायरेक्शन पे इम्प्लीमेंटेशन होना है, वो किसी भी शक्ल में हो, तो वो अब अदालत जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकती है। नजरसानी का फैसला जो है वो तो दरखास्त से वापस ले ली, नजरसानी खत्म हो गई, तो लेकिन अदालत का फैसला बरकरार है, और अदालत के फैसले पर अब अमल दरामद होना है, वो किस तरह से होना है, और उसके लिए काजी फाइज ईसा जो है वो क्या डायरेक्शन उस हवाले से जारी करते हैं। आज तो उन्होंने कोई भी दी, अभी तो सिर्फ उन्होंने उन तमाम तरीक़ैन से जिनका जिन्होंने दरखास्तें वापस ली उनसे जवाब मांगा है। अब उनके जवाब आने क्या रीजन ऐसी लिखी जाएगी जो उनकी दरखास्तों के बरखिलाफ होगी, यानी कि जैसे उन्होंने कहा था पहले कि इसमें बहुत सारे तजादात हैं फैसले पे, और अब वो क्या इसके हवाले से अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार करते, उसके बाद जो अदालत का फैसला जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन काजी साहब ने कैसे करवानी है, उसकी डायरेक्शन कैसे जारी करेंगे, तो ये है आगे जो हमें 1 नवंबर के बाद की सूरत-ए-हाल में नजर आ रही है कि तो ठीक है मोहम्मद आदिल, अब 1 नवंबर तक की सूरत हाल ये है कि 27 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, तहरीरी जवाब मांगा गया है, और उसके बाद 1 नवंबर को अब दोबारा से समात होने वाली है। समात का अहवाल शबिया नकवी हमें बता रही थी, उन्हीं का रुख करते हैं और एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे। शबिया, आप बताइएगा कि आज दौरान समात क्या हुआ? अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातों की वजाहत करना चाहता हूं कि ये रेगुलर बेंच है, खुसूसी बेंच नहीं है। इसके साथ उन्होंने कहा कि नजरसानी की दरखास्तें फौरी मुकर्रर होती है, मगर ये 4 साल मुकर्रर नहीं हुई। फैसला देने वाले एक जज रिटायर्ड हो चुके और इसलिए इस बेंच के सामने नहीं लगा। उस अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम नजरसानी की दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, जबकि जो साबिक चेयरमैन पैमरा है वो जब रोस्टम पे आए तो उन्होंने भी यही कहा कि वजारत दिफा आईटी और पैमरा जो है दरखास्तें वापस लेने की सलाह करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले ठीक है शबिया नकवी, आप हमें अपडेट कर रही हैं, समात का अहवाल बता रही हैं, और मोहम्मद आदिल भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।